ایک عربی بزرگ گزرے، عربی بزرگ، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا 7 عورتوں سے نکاح نہ کرنا، جو کنوارے ہیں ان کے پاس تو موقع ہے، آپشن ہے، میں ان کو بتا دیتا ہوں، جو شادی شدہ ہے وہ صبر کرے۔ کتنی عورتوں کے ساتھ؟ 7 عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا بابا کون سی؟ فرمایا انانا، منانا، کنانا، ہنانا، حداکا، شداکا، براکا۔ فرمایا انانا کون ہے؟ فرمایا انانا وہ عورت ہے جس کا شوہر صبح موٹر سائیکل لے کے نکلا کام کاج کے لیے، مزدوری پہ نکلا ہوا ہے، کام کاج کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک کھا پی کے سیر سپاٹا کر کے سہیلیوں سے پیکج لگا کے گپے لگا کے خاون کی چغلیاں کر کے رات کو سر پہ پٹی باندھ کے سو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ تھکا ہوا 8 بجے جیسے گھر، ہائے تمہیں تو میری پرواہ نہیں، میں تو مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، میرے بد قسمتی تھی تجھ سے نکاح کیا۔ وہ پریشان ہو جاتا کیا ہوا ہے؟ میرا سر پھٹے جا رہا ہے، تجھے ہوش ہی نہیں ہے؟ نہ اسے پانی پوچھا نہ روٹی پوچھی، پھر موٹر سائیکل کی کک مار بٹھایا، او سیر سپاٹا، چلو بھی پارک کا چکر نہ لگائیں، باہر نکل آئیں، پارک کا چکر لگایا، رات کو بیچارہ بھوکا سو گیا۔ فرمایا جوانوں، جو عورت مرد کی عزت نہیں کرتی، پٹیاں باندھ کے سو جاتی ہے، ہر وقت بیماری کا دعویٰ کرتی ہے، ہر وقت درد کے بہانے کرتی ہے، فرمایا اس سے بیٹا نکاح نہ کرنا، یہ تیرے گھر کو دوزخ بنا دے گی، یہ تیرے گھر کو جنت نہیں بنائے گی۔ پوچھا دوسری بابا جی، اس نے کہا منانا سے نکاح نہ کرنا۔ بابا منانا کون ہے؟ فرمایا ہر وقت احسان جتلائے، یہ ٹی وی میرے باپ نے لا کے دیا تھا، یہ فریج میرے باپ نے لا کے دیا تھا، تیرے پاس ہے کیا تھا؟ شکر کر جو میرے باپ نے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیا تھا، یہ کپڑے میرے باپ کے ہیں، اے وہ تیرا باپ تھا۔ اسلام کہتا ہے شور مجازی خدا ہے۔ میرے نبی نے کہا اگر خاوند کا جسم پیپ سے بھرا ہوا ہو، وہ اپنی عورت کو کہو کہ میرے جسم کو چاٹے، فرمایا عورت اف تک بھی نہ کرے۔ اگر خدا کے بعد میں سجدے کا حکم دیتا، نہ نبیوں کو سجدہ جائز ہے، نہ ولیوں کو سجدہ جائز ہے، نہ پیروں کو سجدہ جائز ہے، نہ قبروں کو سجدہ جائز ہے۔ فرمایا اگر خدا کے بعد میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، سب سے پہلے میں بیوی کو کہتا اپنے مزاجی خدا یعنی شور کو سجدہ کرو۔ فرمایا یہ جو احسان جتلاتی ہے، بار بار تو گھر میں گھستا ہے، تیرے اوپر احسان کے جو ہے بادل گرجا دیتی ہے، فرمایا اس سے نکاح مت کرنا۔ تیسری فرمایا کنانا۔ بابا کنانا کس عورت کو کہتے ہیں؟ فرمایا کنانا اس عورت کو کہتے ہیں جو ماضی کو یاد کرے۔ جوانی میں دیکھا تھا میں کتنی پیاری تھی، تو نے میرا کیا حال کر دیا، میرا رنگ ایسا تھا، میری چال ایسی تھی، محلے میں بڑی بڑی عزت تھی، احترام تھا، یہاں آ کے برباد ہو گئی۔ ہمارے گھر تو ایسے کھانے پکتے تھے، ہمارا ماحول ایسے تھا، تمہارا تو ماحول ہے۔ ہر وقت اس کے ماں باپ کے پیچھے لگی رہی، اس کے بھائیوں کے پیچھے، کب تک برداشت کرے؟ فرمایا بار بار جو ماضی کو یاد کرے، اپنے باپ کے قصے کہانیاں بیان کرے، اپنے باپ کے قصیدے پڑھے۔ تجھے تیرا باپ یاد ہے، تجھے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا، میرے نبی گھر میں آئے، فاطمہ الزہرا تندور پہ کھڑی روٹیاں پکا رہی ہے، آپ نے فرمایا سیدہ تیرا نکاح میں نے علی سے کر دیا ہے۔ بابا آدھا آٹا خشک ہے تے آدھا گوندنا ہے، گوندوں یا علی کے گھر جاؤں؟ فرمایا پہلے علی کے گھر میں جاؤں۔ بابا آدھی ٹکیاں پڑی ہیں، آدھی کی ٹکیاں بنانی ہیں، بناؤ یا علی کے گھر میں جاؤ؟ فرمایا پہلے علی کے گھر میں جاؤ۔ بابا آدھی روٹیاں تندور کے اندر ہیں، آدھی باہر ہے، اتاروں یا علی کے گھر میں جاؤں؟ فرمایا علی کے گھر میں جاؤ۔ بابا روٹیاں نہ اتاروں؟ فرمایا کل بیٹی میری تھی، آج بیوی اس کی ہے۔
میرے نبی نے بتایا شور کا کیا مقام، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی ہو کر، اور پھر ہوا کیا؟ سیدہ فاطمہ کہتی جو باقی روٹیاں تھیں نبی نے نکالی ایک بھی نہیں پکی۔ فاطمہ تو زہرا نے کہا بابا یہ کیوں نہیں پکی؟ فرمایا بیٹی جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اللہ دوزخ کی آگ بھی حرام فرما دیتا۔ بابا جی نے کہا بیٹا حنانہ سے نکاح مت کرنا۔ ابا حنانہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حنانہ اس عورت کو کہتے ہیں جو سابقہ شوہر سے طلاق یافتہ ہے، یا بیوہ ہو گئی ہے، یا مطلقہ ہے، اب تو نے اس سے نکاح کیا، دکھی سمجھ گئے نا یار، بیوہ سے نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، مطلقہ سے نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، تو نے آسرا دیا، تو اس کا سہارا بنا، بار بار تیرے سامنے بیٹھ کے کبھی بھائیوں کا ذکر کبھی خاوند کا ذکر، وہ تو بڑا اچھا تھا ہے، وہ تو روز مجھے اتنی چیزیں یہ نہیں پتا روز دن میں 100 جوتے مارتا ہو، اس خاوند کو کم تر کرنا ہے۔ فرمایا یہ حنانہ ہے، یہ ناشکری ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح مت کرنا۔ آگے فرمایا حداقہ سے بھی نکاح نہ کرنا۔ بابا حداقہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر وقت جو میک اپ کرتی رہے۔ یہ دیکھا نا یہ اتنی گندی عادت ہے، خدا جانتے گھر مہمان بھی آ جائے نا، عورت چائے لے کے جا رہی، شیشہ کھڑا ہے، وہ چائے رکھ کے شیشے کے سامنے کھڑی ہے، بیماری ہے۔ روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، بازار پہ جا رہی ہے، موت پڑی ہو، لاش گری ہو، یہ میک اپ دیکھ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک برشی ہاتھ میں ہے، اب اس دیوار پہ آپ جتنا بھی پلستر ماریں، آپ جتنا بھی پینٹ کریں، اب یہ کھڈے فل نہیں ہوں گے، ایک پرانا مٹیریل ہو گیا ہے، بار بار برشیاں مارے، پینٹ مارے، پلستر مارے، سمجھے؟ فرمایا چمک دھمک میں رہتی ہے، فرمایا اس سے بھی نکاح مت کرنا۔ تیسرا فرمایا براقہ سے نکاح مت کرنا۔ بابا براقہ کون ہے؟ فرمایا تیز زبان والی، خاوند گھر میں قدم رکھتا ہے، ڈیمانڈ شروع ہو گئی، تو نے یہ نہیں کیا، بدتمیزی، گالی گلوچ، اس کا سکھ برباد کر دیتی ہے، فرمایا اس سے بھی نکاح مت کرنا۔ تیسرے آخری فرمایا جو ہر وقت خاوند سے فرمائشیں کرے، وہ ایک تیرا خاوند نہیں ہے، وہ ایک ماں کا بیٹا بھی ہے، وہ 5 بہنوں کا بھائی بھی ہے، وہ 4 بھائیوں کا بھائی بھی ہے، وہ کسی کا پوتا بھی ہے، وہ خاندان کا بڑا بھی ہے، وہ ایک معاشرے کا حصہ بھی ہے، اس کی تنخواہ کو دے، اس کی جیب کو دے، تیری ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ فرمایا بار بار جو ڈیمانڈ کرتی ہے اس سے نکاح مت کرنا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک فلسفی جو اسلام سے بڑا دور تھا، آپ کی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہوا، آپ کا مرید ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں شیخ صاحب کی زیارت کے لیے آؤ؟ کہتے چند دن بعد جب شیخ کے گھر میں آیا، دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے بیوی نے پوچھا کون؟ فرمایا میں فلاں فلسفی ہوں۔ شیخ صاحب گھر میں ہیں؟ آگے جواب کیا ملا؟ فرمایا وہ مکار، وہ دیوس، وہ ایسا وہ ویسا، اور وہ کب سے شیخ بنا ہے؟ فلسفی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یار باہر اس کی ماشاءاللہ اتنی عزت ہے، مرد عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، گھر میں بیوی کہتی یہ مکار ہے، ذلیل ہے، خوار ہے۔ آپ کہتے گلی کے نکر میں پریشان کھڑا ہوا تھا، میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی تشریف لائے، شیر کے اوپر سوار تھے، سانپ کی لگام بنائی۔ فلسفی کہتا ہے میں یہ کرامت دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جانور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، گھر بیویاں تو گالی دیتی ہے، فرمایا بیوی میری تیز زبان کی ہے، میں نے صبر کیا، اللہ پاک نے اس کے صدقے مجھے یہ کرامتیں عطا فرمائیں۔ سمجھے؟ لہذا تمہیں یہی کہوں گا تم صبر کرو، کبھی شیر کی سواری نصیب ہو جائے، تو چڑھنا بھی نہیں ہے میرے کہنے پر، یہ نہ کوئی جان جائے تو کل میرے اوپر کیس ہو جائے۔ سمجھے؟ یہ وہ دور تھا۔